السلام علیکم۔ سانس کی بدبو کا سبب کیا ہے؟ منہ کی بدبو ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس سے ہمارا وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 80 ملین سے زیادہ لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں، اور برش کرنے کے باوجود بھی وہ منہ کی بدبو سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو منہ کی بدبو دور کرنے کے چند آسان اور مزیدار طریقے بتاؤں گا، جن پر عمل کر کے آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ آخر ہے کیا؟ اور کیا سانس کی بدبو سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سانس کی بو کا انسانی صحت کی خرابی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منہ میں سلائیوا پیدا کرنے والے گلینڈز رات میں سلائیوا پیدا نہیں کرتے، جو کہ منہ کو خشک کر دیتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے جیسا ناگوار تجربہ سب ہی رکھتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کیفیت کے بعد سامنے بیٹھا شخص بھی ہم سے دوری اختیار کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ منہ سے بدبو کیوں آتی ہے۔ منہ سے مسلسل بدبو آنے کی وجہ وہ جراثیم ہوتے ہیں جو منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم انسان کے منہ کے اندر ایسی گیس پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ عام لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دراصل جب انسان کچھ بھی کھاتا ہے تو یہ جراثیم منہ میں موجود شکر اور سٹارچ کو توڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ بیڈ بریتھ کین بی اوائڈڈ۔ ہیلیٹوسس۔ طبی زبان میں منہ سے آنے والی بدبو کو ہیلیٹوسس کہتے ہیں۔ یہ منہ کی صفائی کا مناسب طریقہ سے خیال نہ رکھنے اور کھانے پینے کی غلط عادات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹنگ۔ سانس کی بدبو اکثر زبان، دانتوں اور مسوڑوں پر موجود بیکٹیریا کی وجہ سے آتی ہے۔ زبان کو روز صاف کرنا چاہیے۔ Where does the bad breath come from؟ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو منہ میں رہنے والی بیکٹیریا سلائیوا کے ساتھ مل کر کھانے اور پروٹین کو مختلف اجزاء میں توڑتے ہیں۔ مکسنگ کے اس عمل کے دوران جو گیس خارج ہوتی ہیں وہی سانس کی بدبو کا سبب بنتی ہیں۔ ٹول سیٹ فار ٹیتھ۔ دانتوں کے لیے برش، زبان کی صفائی کے لیے دانت یا پلاسٹک کی پٹی، اور دانتوں کے درمیان خلا کو صاف کرنے کے لیے پلاسٹک یا ریشم کے دھاگے کے ساتھ دانتوں کی صفائی کا مکمل ٹول سیٹ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ کی صفائی کے لیے بازار میں دستیاب مختلف طرح کے کمپاؤنڈز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ The space between the teeth۔ اگر کھانا کھانے کے دوران خوراک کے کچھ ٹکڑے آپ کے دانتوں کے درمیان موجود جگہ پر پھنس جائے تو پھر آپ کو اپنے دانتوں کی صفائی کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ بھی کھائیں لیکن بعد میں کلی ضرور کریں، اور صبح شام دانتوں کو اچھی طرح برش کریں۔ کنسلٹ اے ڈاکٹر۔ اگر دانتوں کی صفائی کے تمام تر کوششوں اور تمام تر گھریلو ٹوٹکوں کے باوجود سانس کی بدبو کم نہ ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ڈرائی ماؤتھ۔ خشک منہ کی بیماری کو زیروسٹوما کہلاتی ہے، جس میں سلائیویشن بند ہوتی ہے۔ سلائیوا کی کمی کی وجہ سے منہ میں زیادہ تر بیکٹیریا پنپ سکتے ہیں اور بدبو کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں ناک کے بجائے منہ سے سانس لینے کی عادت سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ پراپر ٹریننگ آف چلڈرن۔ چھوٹی عمر سے ہی بچوں میں دانتوں کی صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ٹافی، چاکلیٹ یا کوئی اور میٹھی چیز کھانے کے بعد دانتوں میں شکر کے باریک ٹکڑے پھنس رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دانتوں میں کیڑا لگنے جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چیونگ گم۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور برش کرنے جیسی سہولت میسر نہیں ہے تو فوری مدد کے لیے ہمیشہ اپنے پاس چیونگ گم رکھا کریں۔ اس تیز مہک سے منہ کی بدبو دب جاتی ہے اور تو کے ساتھ مل کر مہک پیدا ہوتی ہے۔ ہیلدی ڈائٹ۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے دانت اور مسوڑے صحت مند رہتے ہیں۔ ایسے صحت بخش کھانے کی مقدار بڑھائیں، پیٹ صاف رکھیں اور دن میں کم از کم 10 گلاس پانی پئیں۔ اس دوران بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان بیکٹیریا کی جانب سے خارج ہو جانے والی فضلات بدبو کا باعث بنتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل زبان اور دانتوں کی صفائی منہ میں ناخوشگوار مہک کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ گرینری از essential for mental and physical health۔ ایپل اینڈ کیرٹ۔ سیب اور گاجر ڈائجسٹیو سسٹم کو تندرست رکھنے میں انتہائی مددگار ہیں۔ ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہو تو پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، اور پیٹ کی گیس جب منہ کے راستے خارج ہوتی ہے تو سانس بدبودار کر دیتی ہے۔ سیب اور گاجر کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی اور یہ سانس کو تازہ رکھتے ہیں۔ فریش ویجیٹیبلز اینڈ فروٹ۔ منہ سے بدبو آنے کی ایک بڑی وجہ معدے میں تیزابیت کا ہونا ہے۔
جو عام طور پر زیادہ گوشت کھانے یا بازاری کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے جہاں اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں، وہاں یہ منہ میں سلائیوا کے پروڈکشن بڑھاتے ہیں، جس سے خوراک جلد ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے اور منہ سے بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا صاف ہو جاتے ہیں۔ فریش منٹ، کھانے کے بعد تھوڑا سا پودینہ چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور منہ کا ذائقہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پودینہ نظام انہضام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ کرڈ یا دہی، دہی میں شامل انسانی صحت کے لیے ہیلدی بیکٹیریا خوراک کو جلد ہضم کرنے میں انتہائی مفید ہے، جس سے منہ کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے، مگر دہی کو چینی ڈال کر استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ تیزابیت کا باعث بن سکتا ہے۔ چیری، کچھ کھانے جیسے مولی اور گوبھی وغیرہ کھانے سے بھی پیٹ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اسی موقع پر تھوڑی چیری کھا لی جائے تو یہ جادوئی طور پر پیٹ میں پیدا ہونے والے بدبو کو ختم کر دیتی ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم کو درست رکھتی ہیں۔ گرین ٹی، سبز چائے کا قہوہ بے شمار خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ جہاں ہماری دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، وہاں جسم کی فاضل چربی کو پگھلانے میں بھی انتہائی مددگار ہے۔ سبز چائے کا قہوہ جسم سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے اور سانس میں بدبو پیدا کرنے والے عناصر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سٹریس فوڈ، لیموں، کینو، مالٹے اور دوسرے سٹریس فروٹ جہاں وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، وہاں یہ جسم کے فاضل مادوں کو خارج کر کے ڈائجسٹو سسٹم کو فعال کر دیتے ہیں، جس سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور منہ کا ذائقہ بھی مزیدار رہتا ہے۔ جنجر لیمن ٹی، بے شمار خوبیوں کا حامل یہ قہوہ جہاں پیٹ کی بہت سی بیماریوں میں شفا ہے، وہاں یہ منہ میں بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی صفائی کر دیتا ہے اور سانس کو تر و تازہ رکھنے میں انتہائی مفید ہے۔ واٹر، پانی پینے سے منہ اور دانتوں میں پڑے خوراک کے چھوٹے ذرات صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ ذرات اگر دیر تک منہ یا دانتوں میں پنسے رہیں تو بدبو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا پانی کی ایک بوتل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور تھوڑی دیر بعد پانی پیئے۔ اس سے نہ صرف آپ کا جسم ہائیڈریٹڈ رہے گا، بلکہ یہ خوراک کو جلد ہضم کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ گرگل ود سالٹی واٹر، نمک کے پانی سے کلی کرنا فوری طور پر منہ کی بدبو دور کرنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ اس کے لیے ایک گلاس گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے اچھی طرح سے حل کر لیں۔ 30 سیکنڈ تک اس محلول کو منہ میں رکھیں اور پھر کلی کریں۔ یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ پھر دہرائیں۔ ٹی ٹری آئل، ٹی ٹری تیل کا استعمال منہ سے بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا سے لڑنے میں نہ صرف مددگار ہے، بلکہ ان بیکٹیریا کی تعداد کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ ٹی ٹری آئل کے چند قطرے ٹوتھ پیسٹ میں ڈال کر یا پھر صرف ٹی ٹری آئل سے دانت برش کر کے بھی منہ کی بدبو دور کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے 1 کپ گرم پانی میں چند قطرے ٹی ٹری تیل شامل کر کے اچھی طرح سے منہ میں گھما کر کلیا کریں۔ یہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ کلوو یعنی لونگ، لونگ سے بھی سانسوں کی تر و تازہ کرنے اور منہ کی بدبو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لونگ جراثیم سے لڑنے اور دانتوں کو کاٹ سے بھی محفوظ رکھتی ہیں، لہٰذا دن بھر میں چند لونگیں چوس کر بھی دن بھر میں کچھ بار استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تاہم اس کے لیے لونگ کا تیل اور لونگ کا پاؤڈر استعمال نہ کریں۔ ایپل سائڈر ونیگر، اگر آپ کو بھی پیاز اور لہسن کھانے کے بعد منہ کی بدبو جیسے ناگوار کیفیت کا سامنا ہے، تو سیب کا سرکہ استعمال کر کے اس بدبو سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ 1 گلاس پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور پھر منہ میں ڈال کر اچھی طرح کلی کریں۔ یہ قدرتی ماؤتھ واش بھی آپ کو منہ کی بدبو دور کر دے گا۔ ہاؤ ٹو میک اے ماؤتھ واش، کچن میں موجود اشیاء سے بھی ماؤتھ واش بنایا جا سکتا ہے۔ 1 کپ گرم پانی میں آدھا چمچ دال چینی، 2 لیموں کا عرق، 1.5 چمچ شہد، آدھا چمچ بیکنگ سوڈا شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر جار میں ڈال کر ماؤتھ واش کے طور پر استعمال کریں۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔